میرا نام ڈاکٹر عائزہ کاشف ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں اس وقت شنگھائی امریکن اسکول میں بایولوجی اور ماحولیاتی سائنس کی استاد کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہوں۔ میں 2012 میں چین آئی اور اب تقریباً 13 برس ہو چکے ہیں۔ میں چینگ جیانگ کے علاقے میں مقیم ہوں اور مجھے یہ کمیونٹی بہت پسند ہے کیونکہ میرے نزدیک ایک مثالی بستی وہ ہے جو صاف ستھری، پرامن اور جہاں ٹریفک کم ہو، اور یہاں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ چین میں زندگی واقعی نہایت آسان ہے۔ تاؤ باؤ میری پسندیدہ ایپ ہے۔ میں اکثر آن لائن خریداری کرتی ہوں اور آرڈر بآسانی گھر پہنچ جاتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی خدمت کے لیے استعمال کروں۔ چونکہ میں میڈیسن اور ڈرگز کے بارے میں جانتی ہوں اور نوجوانوں سے مجھے خاص محبت ہے، اسی لیے میرا مشن بھی ان کی بہتری کے لیے ہے۔ میری اور ڈاکٹر عائزہ کی ملاقات ایک اتفاقیہ موقع پر ہوئی۔ جب وہ عارضی رہائش کی رجسٹریشن کے لیے آئیں تو اس وقت ہم چینگ جیانگ ٹاؤن میں انسداد منشیات کے سفیروں کی بھرتی کر رہے تھے۔ انہوں نے بھرتی کا نوٹس دیکھا اور فوری طور پر گہری دلچسپی ظاہر کی۔ چونکہ وہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں اور وہ چین آنے سے قبل امریکہ میں مقیم تھیں اور وہاں انہوں نے منشیات کے استعمال کے باعث پیدا ہونے والی معاشرتی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی تجربے کی بنیاد پر ان کا ماننا تھا کہ اس موضوع پر شعور پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ 2016 میں اتفاقیہ طور پر میری نظر ایک اشتہار پر پڑی جس میں شنگھائی میں منشیات کے استعمال کے خلاف مہم کے لیے سفیر بننے کی دعوت دی گئی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے منتخب کر لیا گیا۔ اینٹی ڈرگ ایبیوز ایمبیسڈر کے طور پر کام کرنا میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ چند ماہ بعد مجھ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ ماحولیاتی مقصد کے لیے کام کرنا چاہیں گی؟ ہمارے پاس ریور انسپیکٹر کی ایک آسامی خالی ہے۔ میں نے بلا جھجک فوراً جواب دیا، جی ہاں ضرور۔ یہ 2017 کی بات ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں دریا کی حالت کا جائزہ لوں اور اس کی رپورٹ تیار کروں۔ دریا صاف ہے یا نہیں؟ اگر دریا میں کوئی چیز موجود ہو تو میں اس کی تصویر لے کر مقامی حکومت یا ریور چیف کو رپورٹ کرتی ہوں۔ میں نے علاقے کے دریاؤں کی درجہ بندی کی اور معلوم ہوا کہ وہ شدید آلودگی کا شکار تھے، جن میں کچرا، مٹی اور زہریلے کیمیکلز شامل تھے۔ ہم نے اس پر مناسب کارروائی کی، تصاویر لیں، پورٹل پر رپورٹ کی اور متعلقہ حکام کو آگاہ کیا۔ مقامی حکومت کے تعاون سے تمام کمیونٹیز اس صفائی مہم میں شامل ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں پانی کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی۔ حکومت نے صنعتوں کو علاقے سے باہر منتقل کیا اور دریا میں فضلہ ڈالنے پر مکمل پابندی عائد کی۔ عوام کی جانب سے پلاسٹک پھینکنے کا عمل بھی روکا گیا اور اس پر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی۔ جب میں چند سال پہلے شنگھائی آئی تو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پرندوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اب چند سال کی محنت کے بعد ہم پھر سے پرندوں کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ایکو سسٹم کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس نظام کے ایک حصے کی حفاظت کرتے ہیں تو خود بخود باقی حصے بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اب یہاں کا پانی پہلے سے بہت صاف ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے کا ماحول بھی زیادہ صاف اور صحت بخش ہو گیا ہے۔ چین میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کمیونٹی کی سطح پر بہت سرگرم ہوتے ہیں اور مختلف سماجی مقاصد کے لیے خود سے آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم سب ذاتی سطح پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری لینا شروع کر دیں اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح شرکت کرے تو ہم ایک بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اقدامات بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ کمیونٹی کی شمولیت اور خود سے آغاز کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کو ایک بہتر مقام تک پہنچا سکتی ہیں۔ آج میرا کام ماحول کے تحفظ، عوامی صحت اور تعلیم جیسے شعبوں سے وابستہ ہے، چاہے وہ ہماری ندیوں کو صاف رکھنا ہو، طلباء کو تعلیم دینا ہو یا منشیات سے بچاؤ کی آگاہی دینا ہو۔ میرے نزدیک ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، معاشرے کی خدمت کرنا، زندگیوں کو بہتر بنانا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور بہتر دنیا چھوڑ کر جانا۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عائزہ کاشف کا پڑھانے کا انداز بہت پرجوش اور متاثر کن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 4 اور 10ویں جماعت دونوں میں ان کی بایولوجی کی کلاسز میں تھی اور وہ بہت جوش و جذبے سے ماحولیاتی پائیداری یعنی ماحول کی حفاظت کی مختلف عملی تدابیر پر بات کرتی تھیں اور یہ بھی بتاتی تھیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
میرے خیال میں یہ سب کچھ بہت ہی حوصلہ افزا اور متاثر کن تھا۔ بچپن سے ہی پڑھانا میرا شوق رہا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کرتی اور انہیں کچھ نہ کچھ سکھاتی، جیسے ریاضی پڑھانا یا سیکھنے کے لیے گیم ترتیب دینا، جو میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تعلیمی گیم تیار کرتی اور اپنے بہن بھائیوں کو منفرد اور مختلف انداز میں پڑھاتی۔ یہی میرے لیے تدریس کا اصل محرک تھا۔ بعد میں جب میں چین میں انٹرنیشنل اسکول میں آئی تو مجھے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملنے کا موقع ملا۔ ہمارے اسکول میں 33 مختلف قومیتوں کے لوگ موجود ہیں، جس سے مختلف کلچرز کو جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اس نے میری سوچ کو وسیع کیا اور میرے اندر سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ مزید بڑھایا۔